میں سب سے پہلے آپ کو بتائیں کہ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کا نیشنل ڈیفنس یونیورسٹی اسلام آباد کا دورہ۔ افسران سے خطاب میں فیلڈ مارشل نے کہا کہ ہماری آبادی کے مراکز، فوجی اڈوں، اقتصادی مراکز اور بندرگاہوں کو نشانہ بنانے کی کسی بھی کوشش کا شدید گہرا تکلیف دہ اور سوچ سے بڑھ کر زیادہ سخت جواب دیا جائے گا۔ اسلام آباد سے یہ رپورٹ دیکھیے۔ بھارت آپریشن سندور کے دوران اپنے مقرر کردہ فوجی اہداف حاصل کرنے میں ناکام رہا۔ آپریشن سندور میں ناکامی کی غیر منطقی توجیحات پیش کرنا بھارت کی اسٹریٹجک دور اندیشی میں کمی کا اظہار ہے۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کا نیشنل سیکیورٹی اینڈ وار کورس کرنے والے مسلح افواج کے فارغ التحصیل افسران سے خطاب۔ شرکا سے خطاب کے دوران فیلڈ مارشل نے جنگ کے بدلتے ہوئے کردار پر روشنی ڈالی اور مشکل حالات میں پیچیدہ چیلنجز سے مؤثر طور پر نمٹنے کے لیے ذہنی تیاری اور ادارہ جاتی پیشہ ورانہ مہارت کی اہمیت پر زور دیا۔ انہوں نے سول اور ملٹری اداروں کے مابین ہم آہنگی کو فروغ دینے کی ضرورت پر بھی زور دیا۔ فیلڈ مارشل نے کہا کہ آپریشن بنیانم مرصوص میں پاکستان کی کامیابی میں بھارت کی جانب سے بیرونی تعاون جیسے الزامات غیر ذمہ دارانہ اور حقائق کے منافی ہیں۔ اس قسم کے بیانات بھارت کی آپریشن بنیانم مرصوص میں پاکستان کی کامیابی کو تسلیم کرنے میں روایتی ہچکچاہٹ کی عکاسی کرتے ہیں۔ بھارت پاکستان کی دہائیوں پر مبنی حکمت عملی، مقامی صلاحیت اور مضبوط اداروں کی بنیاد پر کامیابی کو تسلیم کرنے سے گریزاں ہے۔ خالصتاً دو طرفہ فوجی تصادم میں دیگر ملکوں کو شامل کرنا بھارت کی ناقص سیاسی کوشش ہے۔ بھارت کی طرف سے اس طرح کے بے بنیاد بیانات کا مقصد خطے میں فرضی نیٹ سیکیورٹی پرووائیڈر کے خود ساختہ رول کی ناکام کوشش ہے، وہ بھی ایسے وقت میں جب خطے کے ممالک بھارت کی جارحانہ اور ہندوتوا نظریے سے تنگ ہیں۔ فیلڈ مارشل نے پاکستان کے اصولی موقف کو دہراتے ہوئے کہا کہ کسی بھی مہم جوئی، پاکستان کی خود مختاری اور سالمیت کو نقصان پہنچانے کی کوشش یا اس کی خلاف ورزی کا بغیر کسی ہچکچاہٹ کے فوری اور منہ توڑ جواب دیا جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ اس پیدا ہونے والی کشیدگی کی اصل ذمہ داری اس بصیرت سے محروم مغرور جاہر بر عائد ہوتی ہے جو ایک خود مختار ایٹمی ریاست کے خلاف اشتعال انگیزی سے پیدا ہونے والے ممکنہ تباہ کن نتائج کا ادراک کرنے میں ناکام رہا۔ فیلڈ مارشل نے کہا کہ جنگیں میڈیا کی بیان بازی، درآمد شدہ فینسی جنگی ساز و سامان یا سیاسی نعرے بازی سے نہیں جیتی جاتی۔ جنگیں یقین محکم، پیشہ ورانہ قابلیت، آپریشنل شفافیت، اداروں کی مضبوطی اور قومی عزم و حوصلے کے ذریعے جیتی جاتی ہیں۔ فیلڈ مارشل نے پاکستان کی مسلح افواج کی پیشہ ورانہ مہارت، جذبے اور جنگی تیاری پر مکمل اعتماد کا اظہار کیا۔ پاکستان کرپٹو کونسل کے قیام کے بعد اہم پیش رفت، وفاقی کابینہ نے پاکستان ورچوئل اثاثہ جات ریگولیٹری اتھارٹی کے قیام کی منظوری دے دی۔ PVARA ڈیجیٹل اثاثوں کی نگرانی، لائسنسنگ اور ضابطہ بندی کا خود مختار ادارہ ہوگا۔ اتھارٹی IMF، FATF اور عالمی بینک کے اصولوں سے ہم آہنگ ریگولیشنز نافذ کرے گی۔ اتھارٹی ورچوئل اثاثہ جات فراہم کرنے والے اداروں کو مانیٹر کرے گی۔ وزیر اعظم کی ہدایت پر FBR میں آرٹیفیشل انٹیلیجنس پر مبنی کسٹمر کلیئرنس سسٹم متعارف کرا دیا گیا۔ شہباز شریف کا کہنا ہے کہ FBR کی اصلاحات حکومت کی اولین ترجیحات میں شامل ہیں۔ ٹیکس نظام کو خودکار بنانے سے اس میں شفافیت آئے گی۔ اسلام آباد سے یہ رپورٹ دیکھیے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی زیر صدارت FBR کی جاری اصلاحات پر جائزہ اجلاس، وفاقی وزراء، چیئرمین FBR اور متعلقہ حکام کی شرکت۔ اجلاس میں مینوفیکچرنگ سیکٹر میں ٹیکس وصولی بڑھانے کے لیے ویڈیو انالیٹکس اقدامات پر بریفنگ دی گئی۔ بتایا گیا کہ اس نظام سے ٹیکس کی وصولی خودکار اور شفاف انداز سے کی جا سکے گی۔ اس نظام سے حکومتی آمدن میں اضافہ ہوگا، ٹیکس دہندگان انسانی مداخلت کے بغیر اپنا ٹیکس ادا کر سکیں گے۔ یہ نظام لاگت پہ کم ہے اور ابتدائی ٹیسٹنگ کے دوران 98% ایفیشینٹ پایا گیا۔ اس موقع پر وزیر اعظم نے کہا کہ FBR کی اصلاحات حکومت کی اولین ترجیحات میں شامل ہے۔ ٹیکس نظام کو خودکار بنانے سے اس میں شفافیت آئے گی، جبکہ اسے مزید مؤثر بنا رہے ہیں۔ شہباز شریف کا کہنا تھا کہ جدید ٹیکنالوجی پر مبنی نظام سے کاروبار میں آسانی اور ٹیکس دہندگان کے لیے سہولت ہوگی۔ انسانی مداخلت کم ہونے کی وجہ سے نظام مؤثر ہوگا، وقت اور پیسے کی بچت ہوگی۔ وزیر داخلہ محسن نقوی نے کہا ہے کہ پورے پاکستان میں محرم الحرام کے پہلے 10 روز خیریت سے گزر گئے۔ تمام صوبوں، فورسز اور سیکیورٹی اداروں کو امن و امان کا کریڈٹ جاتا ہے۔ اس سال کم سے کم موبائل سروس بند کی۔ پاکستانیوں کے لیے UAE کے ویزے مسترد ہو رہے ہیں، کوئی نہ کوئی حل نکالیں گے۔ محرم خیر خیریت سے پورے پاکستان میں پہلے 10 روز گزر گئے اور اس میں سارے ہمارے صوبوں کا بڑا
امپورٹنٹ رول ہے اس کا، ہماری رینجرز کا، ہماری سول آرم فورسز کا، پھر آرمی، سارے لوگ موجود تھے اس محرم میں. اور پچھلے محرم میں فرق اگر میں تھوڑا سا آپ کو بتاؤں، موبائل سروس منیمم جگہوں پہ بند کرائی، کیونکہ پچھلے 10 سال سے 15 سال سے موبائل سروس پورے شہر میں بند ہو جاتی تھی. پاکستانیوں کو خاص طور پہ یو اے ای میں جو آپ نے اسپیسیفکلی کہا، وہ ویزیز ریجیکٹ ہو رہے ہیں. آپ کی بات ٹھیک ہے، یہ ایک ایشو بنا ہوا ہے، اور اسی کے حوالے سے میں پرسوں یو اے ای کے انٹیریئر منسٹر سے مل رہا ہوں، اور مجھے بڑی امید ہے کہ وہاں پہ ہم کوئی نہ کوئی اس کا حل نکال کے نکلیں گے وہاں سے. اور میں آج آپ کو یہ ضرور کہہ سکتا ہوں کہ انشاءاللہ تعالیٰ اگلے 2 سال میں ہم نے پاسپورٹ کی اپنی رینکنگ کے اوپر بہت کام کیا، اور اگلے 2 سال میں آپ کو یہی گرین پاسپورٹ جو آپ کے پاس ہے، یہ آپ کو رینکنگ میں بہت بہتر جگہ پہ نظر آئے گا. وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا ہسپتالوں میں ریڈ اور بلیو کوڈ ایمرجنسی سسٹم نافذ کرنے کا حکم. ڈسٹرکٹ ہسپتالوں میں کنسلٹنٹ اور ہارٹ سرجنز کی موجودگی یقینی بنائی جائے گی. وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کہتی ہیں ہارٹ کنسلٹنٹ اور سرجنز ہفتے میں 2 بار ہسپتالوں میں خدمات انجام دیں گے. یہ رپورٹ دیکھیے. وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی زیر صدارت اہم اجلاس منعقد ہوا. پرائمری اینڈ سیکنڈری ہیلتھ میں بہتری کے لیے اہم فیصلے کیے گئے. وزیر اعلیٰ نے ہسپتالوں میں 2 روز میں ریڈ اور بلیو کوڈ ایمرجنسی سسٹم نافذ کرنے کی ہدایت کر دی. اجلاس میں سی ایم ہیلتھ ویجیلنس اسکواڈ کے قیام کا اصولی فیصلہ کیا گیا. ویجیلنس اسکواڈ ہسپتال کا دورہ کر کے وزیر اعلیٰ کے احکامات پر عمل درآمد کا جائزہ لے گا. وزیر اعلیٰ مریم نواز کا کہنا ہے نہیں چاہتی کہ کوئی مریض دل کے علاج کی سہولت نہ ہونے پر جان سے جائے. مریضوں کو علاج کے لیے دوسرے شہر جانے کا کہنا ظلم ہے، اب ایسا نہیں ہوگا. ہسپتالوں میں اسٹوڈنٹ نرسز کے لیے انجیکشن SOPs وضع کرنے کی ہدایت کی. ایمرجنسی اور پیڈز وارڈز میں ٹرینڈ تجربہ کار نرسز کو ڈیوٹی پر تعینات کرنے کا حکم دیا. دوران ڈیوٹی نرسز پیرامیڈیکل سٹاف کے موبائل فون کے استعمال پر پابندی کا فیصلہ کیا گیا. وزیر اعلیٰ مریم نواز نے کہا کہ 3 ماہ میں عوام کو واضح تبدیلی نظر آنی چاہیے. سرکاری ہسپتالوں کا معیار بہتر بنانے کا عزم ہر صورت نبھائیں گے. چیئرمین CDA محمد علی رندھاوا کی زیر صدارت CDA ہیڈ کوارٹرز میں اہم اجلاس منعقد ہوا. اجلاس میں ڈپٹی کمشنر اسلام آباد، ڈپٹی کمشنر CDA اور دیگر سینئر افسران نے شرکت کی. اجلاس میں سیکٹر ڈیولپمنٹ پر اب تک ہونے والی پیش رفت کا جائزہ لیا گیا. چیئرمین CDA کا اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے کہنا تھا کہ سیکٹرز ڈیولپمنٹ کے کام کو نہ صرف مزید تیز کیا جائے بلکہ معیار اور کوالٹی پر بھی کوئی سمجھوتا نہ کیا جائے. جن سیکٹرز میں ترقیاتی کام ہو رہے ہیں وہاں DCCDA اپنے متعلقہ عملے کے ہمراہ دفتر قائم کریں. اس کے علاوہ کیمپ آفیسز میں عوام کے تمام مسائل کو شفافیت، قانون و انصاف کے تمام تقاضوں کے مطابق حل کیا جائے. CDA کا کام عوام کو قانون کے مطابق ان کا حق دلانا ہے. چیئرمین CDA نے پاک انکلیو اور دیگر سیکٹرز میں بھی ترقیاتی کاموں کو تیز کرنے کی ہدایت کی. انہوں نے کہا کہ سیکٹر C15، C16، H16، F13 اور E12 سیکٹر سے تجاوزات کو ختم کیا جائے. عوام کے کلیم کا قانون کی روشنی میں فیصلہ کیا جائے. نئے سیکٹرز کے ترقیاتی کاموں میں حائل تمام رکاوٹوں کو ترجیحی بنیادوں پر دور کیا جائے. فائنانس ونگ ترقیاتی کاموں کے لیے فنڈز کی مناسب فراہمی کو یقینی بنائے.